السلام علیکم لیڈرز، امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج آپ کو یہ بات کلیئر کرنی تھی، ویسے تو یہ بات سب جانتے ہیں کہ ہسٹورک فکشن سٹوری ہے، جیسے مافیا کے اور بھی رائٹرز کیا اپنے ناولس ریڈ کیے ہوں گے۔ مافیا بیس جرنل 13 ماہ نور ملک، بلڈی مافیا تھا پارٹنر، مافیا وار بائی دعا خان۔ تو سب مافیا سٹوری ریئلٹی سے بہت دور ہوتی ہیں، تو آپ سب اس کو ایک ایکشن سٹوری کی طرح ہی ریڈ کیجیے گا۔ سیریل کلر تانیہ طاہر ناول کیس نمبر 15۔ وہ مینشن میں داخل ہوئی تو آج تو مینشن کا حلیہ ہی بدلا ہوا تھا۔ اتنے لوگ تھے کہ وہ ہچکچائے۔ "واٹس رانگ؟" ہنری نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ میں آہستگی سے بولی۔ "تمہیں پتہ ہے میں کتنا خوش ہوں کہ تم بولتی ہو." وہ آنکھ مارتا بولا جبکہ وہ مسکرا دی۔ "اچھا چلو، اب اندر تمہارا ویٹ یہاں کا ایک ایک شخص کر رہا ہے." ہنری نے کہا، لیکن معلوم نہیں کیوں اسے ڈر لگ رہا تھا۔ ہنری اس کے پاس تھا۔ اس کے پاس یہاں ہزاروں گارڈز تھے، جیک تھا، جیمز تھا اور بھی بہت لوگ، مگر وہ ڈر رہی تھی۔ پھر بھی اتنے لوگوں کے سامنے سے اس نے قدم اندر بڑھایا اور ہنری نے اس کی نازک کمر کے گرد اپنا بھاری بازو حائل کر لیا اور اس کے ساتھ اندر چلنے لگا۔ وہ جیسے ہی اندر آئی تو کئی لوگوں کی نگاہیں اس پر ٹھہر گئی اور کتنے لوگ تھے جو اسے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے ان سیاہ پینٹ کوٹوں میں ملبوس لوگوں کے بیچ وائٹ ڈریس میں ایک پری اتری ہو جو کہ ہنری کے ساتھ چلتی ہوئی جھجکتی ہوئی سامنے کی جانب جا رہی تھی۔ اور اچانک ان لوگوں کو دیکھتے مدھم مسکراہٹ سے چلتی اس کی مسکراہٹ کو جہاں ایک دم بریک لگی، وہیں اس کے قدم بھی زمین نے جگڑ لیے۔ پارکر، آرتھر، ایملی اور جولین اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ پارکر کی آنکھوں میں ناگواری، نفرت، حسد، جلن، کیا تاثرات نہیں تھے۔ آرتھر غصے اور جنون میں اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ جولین حیران تھا اور ایملی بھی حسد بھری نگاہوں سے اپنی ہی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ٹھہر گئی، خوف سے اس کا وجود تھر تھرانے لگا اور یہ خوف اسے آگے بڑھنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ ٹوٹ رہی تھی۔ کھڑے کھڑے بہت کچھ یاد آ گیا اور رنگ پھیکا پڑ گیا اور اس نے دیکھا کہ آرتھر اس کے نزدیک آنے لگا ہو۔ وہ اس کی جانب قدم اٹھا کے ابھی اس کے پاس آتا اور ایلے وہیں کہیں گر کر مر جاتی یا بے ہوش ہو جاتی، کیونکہ اب وہ ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ تبھی ایک مضبوط ہاتھ جس پر تیندوا کندہ تھا اس کی کمر میں حائل ہوا اور مضبوط قدموں سے وہ اسے اپنے سہارے پر اٹھاتا آگے چلنے لگا۔ اس کی چال میں وہ کانفیڈنس تھا کہ وہاں کھڑے کتنے لوگوں کو مات دے کر وہ ایلے نے دیکھا آرتھر ایک قدم دور ہوا۔ وہ بڑی بڑی آنکھوں سے جیکسن کو دیکھنے لگا جو سامنے جیک کی جانب اسے لیے چل رہا تھا۔ مکمل بلیک تھری پیس میں وہ شرٹ کے بیچ کے پہلے 3 بٹن کھولے، بازو کونے تک فولڈ کیے۔ وہ اس قدر حسین لگ رہا تھا کہ ایلے کو لگا وہ کچھ نہیں ہے۔ اس محفل میں جیکسن کے علاوہ اور کوئی حسین نہیں ہے، پر اسرار نہیں ہے، طاقتور نہیں ہے۔ اس کے آتے ہی اس کا خوف وہیں چھپ گیا۔ وہ اب ڈر نہیں رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا جیکسن کے ایک ہاتھ پر وہ اپنا سارا وزن لیے کھڑی ہے۔ تو آہستگی سے وہ دور ہو دی۔ جیکسن نے مڑ کر دیکھا تو وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ پرل اور ہیزل بھی وہاں موجود تھی۔ پارٹی کا مقصد سمجھتے ہوئے لوگ چیمیں گوئیاں کرنے لگے۔ جیک اپنی مافیا کا نام دوبارہ بنا رہا تھا اور اس بار جیکسن یہ سیٹ سنبھالنے والا تھا۔ یہ پارٹی صرف جیکسن کی مافیا میں انٹری پر نہیں تھی، یہ تو یہ ثابت کر رہی تھی کہ اب ہر مافیا کو ان کے قدموں پر جھکنا پڑے گا۔ اس نے سرد نگاہ سے ان چاروں جانب دیکھا اور ایک ایک شخص پہ نگاہ ڈال کر وہ جیک کی جانب متوجہ ہوا۔ "پولیس کہاں ہے؟" وہ مسکرایا کہ سب تھے، بس وہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے۔ "وہ پارٹی کے اندر آئے گی، وہ پارٹی کے بعد آئیں گے." جیک نے بتایا۔ "انہیں بھی بلا لیں." وہ بولا جبکہ مسکان جو اس کے لبوں پر تھی۔ جیک نفی میں سر ہلانے لگا اور جیکسن نے پھر سے ایلے کی نازک کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے نزدیک کر لیا۔ "کیا ہوا، ڈر لگ رہا ہے؟" ویٹر نے اس کے آگے ٹرے کی تو اس نے گلاس اٹھا لیا اور ڈرنک پینے لگا۔ ایلے نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور سانس اندر اتارا۔ "تم بول سکتی ہو." وہ گھونٹ اندر اتارتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آج ایلے کو اس کے چہرے پر الگ ہی مسکراہٹ محسوس ہو رہی تھی، جبکہ اتنی بھیڑ میں سب سے بے نیاز وہ اس سے بات کر رہا تھا۔ اس کی پوری زندگی میں آج تک کسی نے اسے اتنی اہمیت نہیں دی تھی۔ ایلے پھر بھی چپ رہی تو جیکسن نے اس کی کمر پر ایک چٹکی بھری۔ وہ ذرا سر پھٹا کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ "کہا نہ بول سکتی ہو تو بات کرو مجھ سے." وہ پھر سے
گھونٹ اندر اتارتا بولا، جبکہ ایلے منہ بسوڑتی کمر پر اسی جگہ ہاتھ لے جا کے سہلانے کی کوشش کرتی کہ جیکسن نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں لگ رہا ڈر، وہ آہستگی سے بول گئی۔ گریٹ، وہ مطمئن ہوا جبکہ ایملیا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی جس کے لب ہلے تھے۔ معلوم نہیں پارکر جولی نے آرتھر نے یہ منظر دیکھا تھا یا نہیں، لیکن ایملیا تو حیرت کے مارے مڑی۔ وہ ایلے بول رہی ہے، وہ بولی تو حیرانگی سے۔ اس کا لہجہ بہت دھیما ہو گیا۔ پارکر نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ ان کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی جبکہ جولی نے ہنس دیا۔ اس کی اتنی شاندار تیاری دیکھ کے آپ اتنا جیلس نہ ہوں کہ گونگی لڑکی کی زبان لگا دیں یار، جولین ماں پر طنز کرتا بولا۔ نہیں میں سچ۔ وہ مڑی۔ جیکسن ایلے کو مختلف لوگوں سے ملوا رہا تھا، لیکن اس کی جان تو جیکسن کے ہاتھ کی حرکت پر اٹکی ہوئی تھی۔ جہاں اس نے چٹکی بھونی تھی وہیں اب اس کی انگلیاں نرمی سے جو جادو بکھیر رہی تھی۔ ایلے قدموں پر لڑکھڑاتی سی پورا وزن اس پر رکھی ہوئی تھی۔ آرتھر سامنے چلتا ہوا جیکسن کے سامنے آ گیا۔ جیکسن نے وائن کے گلاس کے پیچھے سے اسے دیکھا اور ایلے نے اس کی شرٹ کو جکڑ لیا۔ جیکسن نے شرٹ کی جانب دیکھتے ایلے کو مزید قریب کر لیا، جسے دیکھ کر آرتھر مسکرایا تو جیکسن بھی مسکرا دیا۔ معلوم نہیں کیسے، لیکن ایک انسان پر دو لوگوں کی پوری ملکیت اور اختیار ہے۔ کیسے توازن رکھے گی یہ معصوم سی جان؟ آرتھر کے مسکرا کے کہنے پر ایلے کی نگاہیں کام سے اٹھی اور وہ خود بھی اتنی ہمت نہیں پاتی تھی کہ وہ نگاہ اٹھا کے آرتھر کو دیکھے۔ اسے ڈر تھا وہ اسے گھسیٹ کر اس خواب سے کھینچ کر لے جائے گا۔ جیکسن نے لبوں پر زبان پھیری اور گلاس سامنے پاس کھڑے ملازم کی ٹرے میں رکھ دیا۔ کس پر اختیار ہے ذرا کھول کر بتاؤ۔ اس کا مزاج آج ذرا مختلف تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی شفافیت نہیں تھی، سرد مہری نہیں تھی، وہ خوش باش لگ رہا تھا۔ آرتھر البتہ کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں دیکھنے کی خواہش تھی، آج پوری ہوگی۔ اس نے بات کا رخ پلٹا۔ جیکسن نے سر ہلایا۔ حالانکہ میں لوگوں کی خواہش پوری نہیں کرتا، جیکسن شانے اچکا کر بولا تو لہجہ اب بھی مسکرا رہا تھا، اور جتنا وہ مسکرا رہا تھا اتنا آرتھر کے اندر آگ سی سلگ رہی تھی، جیسے وہ اسے جتا رہا ہو کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ $5 ملین میں نے خریدا ہے ایلے کو، اور آج میری ہی چیز کے سر پر تاج پہنا کر اسے شادی کر کے تمہیں کیا لگتا ہے تم اسے اپنا کر لو گے؟ آرتھر نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالا اور جیکسن نے دوسرے گلاس سے گھونٹ بھر کر مسکراتے ہوئے گلاس ٹیبل پر رکھ دیا۔ سر ہلاتا وہ اسے ہاتھ سے پرے دھکیلتا جیسے اس کی بات کی نہ کوئی اہمیت ہی نہ اوقات۔ وہ ایلے کے کانپتے ہاتھ کو تھامے آگے بڑھا۔ اس کے ملازم اس کے نزدیک آئے اور ایلے کو بیچ میں جیسے اس نے کھڑا کیا ویسے ہی لوگ ان کے گرد گول گھیرا بنا گئے۔ جیک، جیمز، جیکب، ہیزل، پرل، ڈیزی، ہینری، جارڈن اور سلگتا ہوا مارک بھی قریب آ چکے تھے، اور جیکسن نے اپنے گارڈز کے ہاتھ میں موجود ٹرے میں سے معلوم نہیں کتنے پیسے مٹھی بھر کے اٹھائے اور ایلے کے اوپر اچھال دیے۔ ارد گرد تالیوں کی بوچھار سی برس گئی۔ یہ ثبوت تھا کہ $5 ملین اور جیکسن کی ملکیت بہت فرق تھا۔ جیکسن جس کو اپنی ملکیت سمجھ لے وہ قیمتی ہو جاتا تھا، اور ایلے اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے ڈرنک کر رہا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ سے سرخ کی نظروں سے خود کو دیکھتی ایلے پہ ڈالرز کی برسات اس طرح کرتی جیسے آسمان سے بارش برس رہی ہو۔ جیک لب دبائے کھڑا تھا۔ کیا وہ نشے میں تھا؟ خیر وہ جیکسن تھا، اس سے کیا توقع کی جا سکتی تھی؟ وہ خود بھی واقف نہیں تھا، اور اچانک جب ڈالرز ہوا میں اچھلتے آہستہ آہستہ ایلے پر برس کر اس کی اہمیت اس کی حیثیت کو بڑھا رہے تھے۔ وہ ڈرنک کرتا اپنے قدموں پر سنبھلا اور ایلے کے بال پیچھے سے جکڑتا وہ معمولی سا جھکا اور اس کے لائٹ سے لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر جھک گیا۔ ماحول ایک دم سا قوت اختیار کر گیا۔ ایلے کو لگا جیسے گردش تھم گئی ہو۔ گرم سی حرکت تھی جو اسے جلا رہی تھی، ایک ایسی آگ میں جس نے آج تک اس کو نہیں چھوا تھا، آج تک کسی نے اسے اس طرح ٹریٹ نہیں کیا تھا۔ یہ جارحانہ ضرور تھا، لیکن جیسے خواب سے سب سمجھ سے باہر۔ اور پھر وہ دور ہوا تو اس کی آنکھوں میں شراب سے زیادہ تو ایلے کا نشہ تھا۔
تالیوں کی گونج ارد گرد گونج گئی تھی اور جیک نے جیکسن کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ جیکسن ہلکا سا مسکرایا اور جیک نے اس پر سے کئی ڈالرز وار دیے۔ جیم سر تھم گیا۔ یہ دادا پوتا سے چوریاں تو خالی نہیں کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ کہیں حسد تھی، کہیں جلن تھی، کہیں غصہ، کہیں انتقام، کہیں بڑاس تھی، اور کہیں جیکسن کو جو جیک نے اہمیت دی تھی اس کی چنگاریاں زور و شور سے بل کھاتی، جلا دینے کو تیار تھی۔ پرل، ہیزل، جیمز، جارڈن اور سنجیدہ سے ہنری بھی وہیں آ گیا۔ وہ خوش تھا جیکسن کے لیے۔ وہ دکھتا نہیں تھا لیکن اسے پیار کرتا تھا، لیکن بس دل میں کہیں ایلے اسے پسند تھی، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا ایلے کی عبادت جیکسن کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ کہانی صرف نیو یارک کو حاصل کرنے کی جنگ میں شروع ہوئی تھی، لیکن اس وقت وہاں کڑ ہر شخص کو اس کہانی میں محبت کی ایک نئی داستان کی بو آ رہی تھی۔ اور اگر ایلے جیکسن کے دل میں تھم جاتی تو ایلے کے پیچھے جیکسن پوری امریکہ میں لاشیں گرا سکتا تھا۔ وہ اتنا ہی پاگل تھا، اور اس کے پاگل پن کو بہت لوگوں نے خاموشی سے محسوس کیا تھا، جس میں پارکر بھی تھا۔ حالانکہ مافیا کا گڑھ اس وقت اس کے ہاتھ میں تھا، لیکن اوقات زیرو۔ شاید آپ کی اوقات آپ کا رویہ بڑھا دیتا ہے۔ آپ جتنا کانفیڈنٹ رہتے ہیں لوگ اتنی آپ کی غلامی کرتے ہیں، اور یہ بات روبو فیملی میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی اس کے ہر ایک مرد میں کہ جہاں وہ ہوتے وہاں دوسرا کوئی نہیں تھا۔ ایلے اور جیکسن کی شادی اسی حساب سے ہوئی جس طرح لاس ویگاس کی ہر شادی ہوتی تھی، سگنیچر پیپرز پر کر کے۔ جیکسن دور ہو کے کھڑا ہو گیا۔ آج وہ کچھ زیادہ ڈرنک کر رہا تھا۔ پرل ایک نظر بھی نہیں بولی تھی۔ پرل ایک لفظ بھی نہیں بولی تھی، اور وہ بولتی بھی کیا؟ بھائی تم نے یہاں سے جیل جانا تو اتنی پینی ہے کہ جیل جا کے سو جاؤ۔ ہو کیا رہا ہے؟ کیے ہی جا رہے ہو؟ ہیلی نے اسے ٹھوکا مارا جبکہ وہ لاپرواہ سا اسے دیکھنے لگا۔ اس سے جیل جانا یا نہ جانا یہ اس کے لیے میٹر نہیں رکھتا۔ ایلے چور چور نگاہوں سے انڈیا کو دیکھتی جو کہ اسے ایسے دیکھ رہی تھی کہ کچا چبا جائے، اور پھر سہم کر نگاہ جھکا لیتی۔ ایک دبتا ہوا لمس اب بھی اس کا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی جیکسن سے بھی۔ وہ الگ تھا، وہاں کھڑے ہر فرد سے الگ۔ اس نے کسی کو نہیں دیکھا، کسی سے نہیں ملا، حالانکہ پارٹی اس کی تھی۔ وہ مسلسل پی رہا تھا، پھر بھی اپنے قدموں پر کھڑا تھا، اور پھر میوزک بجنے لگا۔ میوزک کی دھن پر سب جھوم اٹھے، اور لاس ویگاس میں ہونے والی اس پارٹی کو سب بھول نہیں سکتے تھے۔ ایلے پرل اور ہیزل کے ساتھ کھڑی تھی، اور جب میوزک بجنے لگا تو سب اپنے پارٹنرز کے ساتھ ڈانس میں لگ گئے۔ ایلے نے ہنری کو دیکھا، وہ بھی کسی لڑکی کے ساتھ سلو ڈانس کر رہا تھا، جبکہ کتنے آرام سے وہ تھا۔ اسے لگا شاید وہ اسے محبت کرتا ہے، لیکن محبت اور پسند میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ پسند بڑی جلدی تبدیل ہو جاتی ہے، جبکہ محبت پتھر پہ لکیر کی طرح ہوتی ہے جو مٹائی نہیں ملتی۔ وہ سب مصروف ہوئے تو وہ ڈر گئی تھی۔ اسے تنہا دیکھ کر پارکر، آرتھر، ایملیا یا جولین میں سے کوئی آ جاتا تو وہ گھبرائے گھبرائے جیکسن کو ہی ڈھونڈ رہی ہوتی۔ وہ بس میں تھا، اس کا گلاس بس ہوا میں بلند دکھائی دے رہا تھا، جبکہ ایلے کو لگا وہ بہت پیچھے جا رہی ہے۔ لوگوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ دل کیا اسے پکارے، لیکن اچانک ہی کسی کی گرفت اپنے گردن پہ محسوس ہوئی تو وہ خوفزدہ ہوتی آرتھر کو دیکھنے لگی۔ بہت مزہ آ رہا ہے تمہیں یہاں آ کر؟ تمہیں لگ رہا ہے کہ تم آزاد ہو گئی اور یہاں تمہیں بچا لے گا مجھ سے؟ سیریسلی تم ایسا سوچتی ہو؟ آرتھر نے اتنی سختی سے اس کی گردن جکڑی ہوئی تھی کہ ایلے سسک بھی نہ سکی، اور ان سب کے سامنے خوف سے اس کی آواز غائب ہو جاتی تھی۔ پارکر بھی اس کے سامنے آ گیا۔ آرتھر، اسے پیپر سائن کراؤ۔ پارکر نے نفرت سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں ڈیڈ، اب تو یہ میرے لیے بھی ایسے ہی تیار ہوگی۔ اس نے میری خریدی ہوئی چیز پر اپنی مہر لگائی ہے۔ میں اس کی مہر پر بنا شادی کے اس کو اپنا کروں گا، اور اس کی ہر چیز کو بھی۔ یہ آزادی میں سانس جتنے لینے تھے لے چکی، اب ہمارے ساتھ جائے گی۔ رش بہت ہے، اگر ہم یہاں سے نکل جائیں گے تو فرق نہیں پڑے گا۔ جولین ادھر ادھر دیکھتا بولا۔
اس کو تو میں گھر جا کے پوچھوں گی، اس کے ہاتھ پاؤں توڑ کے آج میں اسے بتاؤں گی کہ اتنی مہنگی چیزیں پہننے کی اس کی اوقات نہیں تھی۔ املیہ اس کے منہ پر اپنی حسد بکتی بولی۔ وہ چاروں اس کے ارد گرد گہرا بنا گئے اور ایلے کی جان ایسی ہو گئی تھی جیسے ایک نازک سی چڑیا کی گردن پہ چھری پھیری جا رہی ہو۔ وہ اپنے بازو چھڑاتی کہ ان چاروں نے اسے باہر کی جانب گھسیٹنا شروع کر دیا۔ ایلے کی بے ذرا سی کوشش دم توڑ چکی تھی۔ وہ باہر جا رہی تھی، وہ اسے لے جا رہے تھے، جبکہ اس کی نگاہ جیکسن کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ ہاتھ جو لوگوں کے بیچ میں وائن کا گلاس ہوا میں بلند کیے ہلکا ہلکا تھرتھراتا محسوس ہو رہا تھا۔ اب وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ کیا وہ یہاں سے چلی جائے گی؟ پھر سے ظلم سہنے، زیادتی سہنے، پھر سے اس کی آواز چھین لی جائے گی؟ اور معلوم نہیں اس کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ وہ چیخا اٹھی۔ جیکسن اس کی چیخ تھی کہ وہ چاروں اپنی چکا ساکت رہتی، جبکہ ایلے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اور پارکر کو اپنے گردن پہ بندوق محسوس ہوئی۔ وہ لوگ روک گئے۔ ایلے جھٹکا سمجھی، وہ پیچھے ہی تھا، یعنی وہ اسے نکلنے نہ دیتا۔ وہ زبان دبا گئی کیونکہ اس کے چہرے پر ناگواری تھی۔ سب کے سامنے وہ راز کھول چکی تھی کہ وہ بولتی ہے۔ روبو فیملی سمیت املیہ، جولین اور آرتھر بھی اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میوزک تھم گیا تھا اور ایلے کی ایک سسکی سی نکلی اور وہ سب سے ہاتھ چھڑا کے دوڑ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ جیک یہاں تماشا نہیں چاہتا تھا، وہ اتنا خونی تھا کہ ان چاروں کے سروں میں گولیاں اتار دیتا۔ ریلیکس، ٹیک اٹ ایزی، اور ایلے کے سر پر تاج پہناؤ، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا۔ جیکسن آنکھیں سکیڑ کے دادا کو دیکھا، جو اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ کرنے سے روک رہا تھا۔ جیکسن نے ایلے کا ہاتھ جکڑا اور اسے وہاں سے سب کے بیچ لے آیا، اور پوری دنیا کے سامنے اس نے ایلے کے سر پہ وہ تاج رکھا تھا جو پارکر کے پاس تھا۔ پارکر دنگ رہ گیا۔ آرتھر نے جھٹکا کھا کے مڑ کر باپ کو دیکھا۔ املیہ تل ملا گئی، یہ تاج اس کا تھا۔ جولین بھی حیران تھا، اور مزید یہ ڈرامہ آرتھر سے برداشت نہ ہوا تو وہ سب سے پہلے وہاں سے نکلا، اور اس کے پیچھے وہ سب بھی۔ ایلے سر جھکائے رونے میں مصروف تھی، جبکہ جیکسن نے اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی گال سختی سے رگڑ گیا۔ واہ ایلے، تم بول سکتی ہو، ہیزل مسکرا دی۔ اور مجھے لگتا ہے جیکسن ہی جانتا تھا کیونکہ کچھ خوشگواری نہیں ہے چہرے پر۔ جیکوب نے کہا تو اس پر نظریں پھیر گیا۔ ایلے سے غلطی ہو گئی تھی، وہ کیسے بھول گئی؟ وہ اسے نہیں جانے دیتا، پھر بھی وہ راز افشا کر گئی تھی۔ وہ منہ بسوڑے کھڑی ہو گئی۔ جیکسن نے ایک نگاہ چاروں سمت گھمائی۔ تاج پہنایا جا چکا تھا۔ مافیا حیران تھے، یہ تاج تو، اور بس سب رک جاتے کیونکہ تاج پارکر کے پاس تھا، یہاں کیسے آیا تھا؟ سب نے تالیاں بجائیں اور ہنری نے بھی پھر سے میوزک کا شور برپا کر دیا۔ تو سب پھر سے جھوم اٹھے۔ جیکسن نے جیک کی جانب دیکھا، جس نے آنکھ سے اشارہ کیا۔ جیکسن ایلے کا ہاتھ پکڑتا پیچھے پیچھے ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ اسے یہ بھاگتا ہوا گھر کے پچھلی سمت دوڑا۔ یہ اس کا گھر تھا، وہ یہاں کے ہر چورستے سے واقف تھا۔ جیکسن ابھی دکھائی دے رہا تھا اس پارٹی میں، لیکن اب نہیں۔ پولیس یہ نگاہ اسے تلاش رہی تھی، لیکن وہ کہیں نہیں دکھا تو وہ ہوائی فائرنگ کر کے وہاں کھڑے کسی شخص کو اس فائرنگ سے غرض نہیں تھا۔ ویئر از جیکسن؟ وہ بولے، جبکہ جیک کی اسپاٹ نظروں سے خود ہی خائف ہو گئے۔ دکھائی دے دو، پکڑ لینا، سوال مت کرو، دو ٹوک جواب دے کر وہ پارٹی میں مگن ہو گیا، اور جیکسن اب وہ فرار ہو چکا تھا۔ ایلے کو لے کر اس نے کہا تھا وہ گرفتار نہیں ہوگا تو وہ گرفتار نہیں ہوگا۔ اینتھن کا بیٹا اور بھائی بل کھا گئے تھے۔ دشمن سارے ایک نہ ہوتے تو اسے توڑ نہ پاتے، جو پرائیویٹ جیٹ میں سوار ہو کر یہاں سے اڑا بھر چکا تھا۔
اور اب سفر استنبول کی جانب تھا کیونکہ وہ شہر اس کے باپ کی بھی پسندیدہ جگہ تھی اور کچھ کچھ اس کی بھی۔